اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے لے کر 231 تک۔ رکوع نمبر بھی 29 ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یا پھر تو روک لینا ہے بلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا۔ چنانچہ مفسر کبیر ابن جریر لکھتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تم مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ اپنے تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور شکوہ کناں بارگاہ رسالت مآب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل فرمائی کہ جس نے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا، خاوند کے حق طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا احسان کے ساتھ۔ فلا یحل لکم ان تأخذوا، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لو مما، اس سے جو آتیتموہن، اس سے کہ جو تم نے انہیں دیا، شیئن، کچھ بھی۔ مرد کیونکہ فطری طور پر عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر، دور اندیش اور جذبات کی رو میں بہہ جانے کی بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے، نیز ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا ہے، اور اس حق کا استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم دیا، اور اسے اس آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا ہدیہ کے طور پر دی تھیں وہ واپس نہ لے، بلکہ تسریح بإحسان کے الفاظ تو بتاتے ہیں کہ اس سے اس افسوسناک حادثہ پر اس کی مزید خدمت کرتے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دل جوئی ہو جائے۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ بجز اس کے کہ دونوں اندیشہ ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان پر، فیما افتدت بہ، کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعدی، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ، یہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ اب اگر خاوند جو عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خاوند سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع نہیں، اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکل کا حل آیت کے اس حصہ میں بیان فرمایا گیا ہے، جسے فقہا کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، یعنی اگر مندرجہ بالا صورت پیدا ہو جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے، اور حاکم پہلے ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا۔ اگر کامیابی نہ ہو تو خاوند نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا، حاکم اسے لے کر خاوند کو واپس کر دے گا اور ان کے درمیان تفریق کر دے گا، یہ خلا ہے، اور اس کا حکم طلاق بائن کا ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر اس کے بعد کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، یہ کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، بشرط یہ کہ انہیں خیال ہو کہ ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینھا، وہ بیان فرماتا ہے انہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے کہ جو ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں سے تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے، یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ کیا تھا، اور پھر وہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اور یہ ہے قرآن کریم کا واضح ارشاد، جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور جو آج کل یہ جو حلالہ کی صورت چلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ رکوع کے آخر تک جتنی آیتیں ہیں ان میں مقرر سے تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے اور دکھ دینے کی نیت سے نہ کرو، بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کیا کسی مومن کے لیے اس سے بھی کوئی سنگین سرزنش ہو سکتی ہے؟ وَإِذَا، اور جب طلقتم النساء، تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا اجلہن، اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت کو، فامسکوہن، تو یا تو روک لو انہیں، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، او سریحوہن بمعروف، یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ، ولا تمسکوہن، اور نہ تم روکو انہیں، ضرارا، تکلیف دینے کی نیت کی غرض سے، لتعتدوا، تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، ومن یفعل، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی اس طرح کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر، ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزوا، مذاق۔ طلاق سے مراد یہاں پر طلاق رجعی ہے، یعنی جب تک تم نے طلاق مغلظ نہیں دی اس وقت تک تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تو رجوع کر لو اور اسے اپنے گھر بسا لو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی کے ساتھ علیحدہ کر دو۔ جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیتی ملحوظ ہو، عورت کو ضرر دینا، اسے تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعمیل میں تعویل سے کام لینا شروع کیا تو یاد رکھو تمہارا یہ جرم نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم آیات خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، وما انزل، اور جو نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتاب، یعنی کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بھی، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور خوب جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے جملے میں سرزنش کی گئی تھی، اب شفقت کے ساتھ ان قوانین کے اتباع کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو قرآن ایسی کتاب ہدایت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے کہ تمہیں اس نعمت عظمیٰ کا ہمیشہ پاس رہنا چاہیے، تبھی تو تم اس احسان عظیم کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہو۔ ترغیب و ترہیب کی کیا ہی حسین آمیزش ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔